نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مرد آباد، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، بے شمار۔ باوز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الحسین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام: یا حر انت سعید فی الدنیا، انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ۔ صلوات علی محمد وعلی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ہم فرجہم۔ جن کے روزے پر آئے ہیں کہ جنہیں کہا جاتا ہے حر ابن یزید الرحائی، کہ جن کا نام حر تھا اور جو بنی تمیم خاندان سے تھے۔ اور دیکھیے جناب حر علیہ السلام کو علیہ السلام کس چیز نے بنایا؟ کیونکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جناب حر علیہ السلام، ان کے دل میں رسول اور آل رسول کا احترام موجود تھا، اور خصوصاً جو انہوں نے ایک مقام پر جناب سیدہ کی عظمت کا لحاظ رکھا تھا، وہی جناب سیدہ کی عظمت کا لحاظ رکھنا سبب بنا کہ وہ فوج اشقیاء سے نکل کر رحمت امام حسین کے سائے تلے آئے۔ اور جیسا کہ ایک روایت میں بھی ہے، پیغمبر فرماتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو کوئی مر جائے اس حالت میں کہ وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کر پائے، اسے اپنے زمانے کے امام کا پتہ نہ ہو، تو گویا وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ تو اہم چیز بہت زیادہ عبادت گزار ہونا نہیں ہے۔ عبادت گزار ہونا اچھی بات ہے، ایسا نہیں ہے جیسے بعض لوگ بالکل یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی عبادتوں میں کوئی فائدہ نہیں، عبادت میں کچھ نہیں رکھا، اس چیزیں رکھے رہے، ایسا نہیں ہے۔ سب سے اہم اور کمال ترین بات یہ ہے کہ معرفت امام، اور جب معرفت امام آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پھر عبادتیں اور یہ تمام چیزیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہ جب معرفت امام ہی نہ ہو تو تب یہ کہا جاتا ہے کہ عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو امام کی معرفت ہے، وہ امام کا چاہنے والا ہے اور وہ عبادتیں کرتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ کیونکہ انسان متقی بنتا ہی تب ہے کہ جب وہ علی اور اولاد علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، اور جب ان کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قرآن میں: انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو بات چلی تھی جناب حر علیہ السلام کی، کہ جناب حر علیہ السلام تمام کام کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کے لشکر میں شامل ہونے سے پہلے وہ مثلا شراب نوشی کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تمام نیک کام کیا کرتے تھے۔ نمازی بھی تھے، روزے دار بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، سب کچھ تھا، اور اپنے دور کے سب سے بڑے جنگجو بھی تھے، بہادر تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن کیا ہے، ایک چیز کی کمی تھی جس کو کہا جاتا ہے معرفت امام۔ اور معرفت امام ان کو حاصل کب ہوئی؟ اور سید الشہداء دیکھیے ہمارے کیسے امام ہیں کہ جو صرف انسانوں کے امام نہیں بلکہ انسانیت کے امام بن کر آئے تھے۔ کہ جب سید الشہداء چلے تھے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو امام کی کچھ منازل ہیں، کہ جس کو کہا جاتا ہے منزل وہ فلاں جگہ امام نے منزل کی، اس میں ایک منزل آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے منزل شراف۔ یہ منزل شراف وہ منزل ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کچھ دیر کے لیے رکے، وہاں پر ٹھہرے، اور جب دوسرے دن صبح وہاں سے نکلنے لگے تھے تو منزل شراف میں چونکہ پانی موجود تھا وافر مقدار میں، تو امام نے کہا تھا کہ عباس جتنے بھی ہمارے مشکیزیں ہیں، جتنے بھی چیزوں میں ہم پانی بھر سکتے ہیں بھر لو۔ تو مولا عباس نے تمام مشکیزوں میں پانی بھروائے، جو بھی تھا اچھا خاصا پانی انہوں نے جمع کر لیا۔ اب جو میں نے ایک جملہ کہا نا کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے امام تھے، صرف ایسا نہیں انسانوں کے امام تھے، انسانیت کے امام تھے۔ اب جیسے ہی منزل شراف سے آگے بڑھے، پانی کو فل کر لیا، پانی بھر لیا، اپنے مشکیزیں سب فل کر لی۔ اب جیسے آگے بڑھنے لگے تو کسی نے امام کے لشکر سے کسی نے کہا کہ لگتا ہے کہ سامنے کھجوروں کے پیڑ ہیں، تو کسی نے کہا کہ نہیں، سامنے کھجوروں کے پیڑ نہیں بلکہ نیزے بلند ہیں اور شاید کوئی لشکر آ رہا ہے۔ اور جب
پتہ کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب حر اور ان کی پوری فوج تھی جو راستہ بھٹک گئی تھی اور ان کے پاس پانی ختم ہو گیا تھا اور وہ مرنے کے دہانے پر تھے. یعنی ان کی پیاس کی اتنی شدت تھی، ان کے جانور بھی بہت تھک چکے تھے اور حر اور ان کی پوری فوج مرنے کے دہانے پر تھی. اب جو میں نے جملہ کہا تھا کہ حسین انسانیت کے امام ہے، اگر امام علیہ السلام چاہتے تو اپنی فوج کو حکم دیتے وہیں پر حملہ کر کے حر اس کی پوری فوج کو ختم کر دیتے، یا اگر جنگ نہ بھی کرتے کہ صرف انہیں وہیں پر چھوڑ کر چلے جاتے کہ وہ پیاس کی شدت سے خود ہی سب مر جاتے. لیکن سید الشہداء نے زہرا کے لال نے ایسا نہیں کیا. جب ان کی اس حالت کو دیکھا نا کہ پیاس کی شدت سے یہ مرنے والے ہیں تو کہا کہ عباس جلدی کرو، ان سب کو پانی پلاؤ. اب دیکھیے یہ ہے سید الشہداء، یہ ہے حسین انسانیت کے امام جو انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے کہ عباس حر کی فوج کو پانی پلاؤ. کہا مولا ہمارے پاس یہی پانی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو امام نے فرمایا مسئلہ نہیں ہے، انہیں پانی پلاؤ. اب کیا ہوا، تمام مشقوں کے منہ کھول دیے گئے، تمام فوج والوں کو پانی پلایا گیا. اب دیکھیں جہاں پہ حر کی فوج میں ایک شخص ہے جو یہ روایت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پیاس کی اتنی زیادہ شدت تھی کہ سب لوگ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے تھے، ان ہاتھوں میں مشقوں سے پانی بھر بھر کے پی رہے تھے. لیکن پیاس کی شدت سے میں اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ میں اپنے ہاتھ بڑھا کر پانی بھی نہیں لے سکتا تھا. تو میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا کہ زہرا کے لال نے خود مشکیزے کو اٹھایا اور میرے آگے بڑھایا، اور جب آگے بڑھایا نا اس کے باوجود میں ہاتھ بڑھا کر پانی پینے کی سکت بھی نہیں تھی. تو امام حسین نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں میں پانی بھر کے زہرا کے لال نے اپنے ہاتھ سے